الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ جماعت میں جانے کے بعد دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی تھی، تو کیا بات صحیح ہے یا نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں اس طرح کی روایت کو میں نے بہت تلاش کیا، لیکن تلاش کرنے پر کوئی اس طرح کی روایت نہیں مل سکی ہے، اس لیے اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور جن حضرات نے اس روایت سے متعلق تحقیق کر رکھی ہے، ان حضرات کی بھی رائے یہی ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ مثلا یہ جو کتاب ہے غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 352 ہے۔ وہاں یہ جو روایت آئی ہے کہ اللہ کے راستے میں دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا قبول ہوتی تھی، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود مذکورہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ سنداً تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ پھر فائدے کے تحت ایک دوسری روایت انہوں نے ذکر کی ہے ابن ماجہ کے حوالے سے، جس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور حج و عمرہ کرنے والا، یہ لوگ اللہ کے وفد ہیں، جب یہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ان کی پکار کو سنتے ہیں، اور یہ جو مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو اس میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ اسے فضائل کے باب میں بیان کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی دارالافتاء بنوری ٹاؤن کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا، کیا تبلیغی جماعت اور گشت میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح دعائیں قبول ہوتی ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ واضح رہے کہ تبلیغی جماعت میں نکلنا اور تبلیغی سفر میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گشت میں نکلنا یہ فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، اور حدیث میں مطلق مسافر کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ تو جب دنیاوی اغراض کے لیے کیے گئے سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کی دعائیں تو بدرجہ اولیٰ قبول ہوں گی، لیکن یہ بات کہ مروجہ تبلیغی جماعت اور گشت میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعاؤں کی طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو یہ والی بات جو ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیزیں ثابت ہوں انہیں کو بس بیان کر دینا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں کہ جو ثابت نہیں ہیں، احادیث میں نہیں آئی ہیں، ان کو اپنی طرف سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔